بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کے نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کے نیوز ایچ ٹی وی کے مہمان جناب آزاد کشمیر ضلع باغ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور آزاد کشمیر ویلتھ فیئر جو یہاں پہ یہ چلا رہے ہیں ان کے صدر جناب شیخ مقصود صاحب۔ سب سے پہلے شیخ مقصود صاحب، میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قیمتی وقت سے ہمیں یہ وقت دیا اور کچھ ایشوز پر ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام طاہر صاحب، کیسے سر آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ کے نیوز کا بھی اور ناظرین کو بھی بہت شکریہ جو ہمیں دیکھیں گے۔ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر ویلفیئر لنک کا صدر ہوں۔ ٹھیک ہے، جو سب پی ٹی آئی کی ہے۔ ہاں جی ہاں، اور میں چونکہ سوشل ورکر پہلے سے ہی ہوں۔ صحیح۔ 2003 سے میں انٹرنیشنل این جی او کا فاؤنڈر بھی ہوں اور کام بھی کر رہے ہیں، وہ ورلڈ وائڈ کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں یہاں کی دنیا میں جہاں جہاں نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں میں اس پہ ایکسپرٹ بھی ہوں، اور پھر زلزلے کا سروائیور ہوں، اور پھر میں وائٹ کشمیری ہوں۔ مجھے الحمدللہ پریزیڈنٹ پاکستان نے تمغہ نثار بھی دیا ہوا ہے کام کرنے کے۔ اس میں خیر وہ ایک لمبی داستان ہے اور ایک لمبی لسٹ ہے، اگر اس پہ بات کریں تو میں آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں۔ یہ جو مشکل وقت پاکستانیوں کے اوپر بحیثیت قوم، یہ پچھلے 6 مہینے سے جو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور یہ چونکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور جو اس میں سفر ہو رہے ہیں وہ آرڈنری لوگ وہ برے طریقے سے سفر ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اتنے سورسز بھی نہیں تھے کہ وہ ان حالات میں اتنا جلدی اس میں سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا ویجیلنٹلی اس پہ ایکشن لیا، ٹائملی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ڈفرینٹ ایریاز کے حساب سے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری بیماری اس طرح سے پھیلی نہیں ہے جس طرح سے کہ دنیا کے باقی ممالک میں بیماری پھیلی۔ امریکہ جیسے ملک میں یا برطانیہ یا اٹلی یا اسپین کی آپ ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے جو اموات کی شرح ہے اور جو کیسز بڑھنے کی جو شرح ہے، اس حساب سے الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ جو ہے نا اس طرح سے ہماری بیماری بڑھی نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس اس طرح کے جو ہے نا کوپ کرنے کے لیے سورسز ہی نہیں تھے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بہرحال میں اللہ سے دعا کو بھی ہوں کہ پروردگار جتنے جلدی اس وبا کو، اس موذی مرض کو اس دنیا سے ختم کریں، چونکہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آرڈنری لوگ جو ہیں وہ جیسے یہاں کے حساب سے یا پوری دنیا میں بھی جو ہے کہ ڈیلی ویجز جو لوگ تھے ان کی دیہڑیاں بند ہو گئی لگنی، ہوٹل والوں کا کاروبار بند ہے، آرڈنری دکانداروں کا بند ہے، ڈیلی ویجز مزدور جو ہیں وہ بیچارے، مطلب یہ کہ سب لوگ، کیا کاروباری طبقہ، کام کرنے والا طبقہ، سارے لوگ اس سے بالکل اس میں سبھی لوگ متاثر ہوئے ہوئے۔ آہستہ آہستہ چلیں، لوگ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، ود ایس او پیز بزنسز بھی کھل رہی ہیں۔ اب اس میں کسی ایریا میں زیادہ جو ہے وہ کیسز آ جاتے ہیں تو وہ ایریا اسپیشلی لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، مطلب یہ دنیا میں اسی طرح سے چل رہا ہے، اور اس کا طریقہ کار ظاہر بات ہے WHO کی بھی اپنی لیجسلیشن ہے، اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، تو اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ امید ہے کہ اللہ پاک کریں گے کہ یہ جلدی یہ بیماری جو وہ ختم ہوگی اور لوگ نارمل زندگی کی طرف لوٹیں، اللہ کرے انشاءاللہ۔ تو سر ہم نے دیکھا مختلف، میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں آپ ایک علاقے کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں، بالخصوص ہم نے دیکھا یہ شیخ مقصود صاحب کی کیا خاصیت ہے؟ یہ دل کے ایسے ہیں یا اللہ تعالیٰ دل ہی ایسا بنایا کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو مطلب دل کو سکون ملتا ہے؟ لیکن میں جو ہے نا میں اس کی ایک مثال یوں آپ کو دینا چاہوں گا جی جی، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ someone is born with the silver spoon in the mouth، سونے کا چمچ لے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کو ٹھنڈی گرم ہوا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور
مطلب اس میں پیدا ہوتے ہیں، فراوانی ہوتی ہے سب چیزوں کی، آگے بڑھتے ہیں، مطلب ان کو کوئی نہیں پتہ ہوتا ہے دن رات کا، سیاہ سفید کا۔ میں وہ بندہ ہوں، میں نے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، بالکل اپنی زندگی یوں سمجھیں کہ فلور سے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے گریجولی اوپر آیا ہوں۔ میں الحمدللہ محنت کر رہا ہوں، میں اوپر کیا آیا ہوں، مطلب محنت کر رہا ہوں، سب اللہ کی مہربانی سے، والدین کی دعاؤں سے یہ سب ہو رہا ہے۔ میں چونکہ زیادہ تر عرصہ میں نے اپنی زندگی کا میں نے اوورسیز میں نکالا ہے، یو کے میں رہا ہوں 40 سال کے قریب، مطلب جو ہے مجھے ہو گئے ہیں وہاں پہ، میرا کاروبار والا بھی وہاں پہ بھی ہے، پاکستان میں بھی الحمدللہ تھوڑا بہت جو مطلب ہے۔ لیکن جب سے میں نے جو یہ سوشل ورک اسٹارٹ کیا، سوشل ورکر میں وہاں کی 2-4 این جی او سے اور شخصیات سے متاثر ہوا، اور پھر کوشش یہ کی کہ اللہ کرے اسی طرح کا انوائرمنٹ ہمارے ملک میں بھی آ جائے، اور ہم لوگ بھی اسی طرح سے سدھریں، آگے بڑھیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ اس میں مطلب سیمینارز، میٹنگز اور اس طرح کی چیزیں میں نے اٹینڈ کی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی چیز ایک دم نہیں ہوتی ہے، تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور گریجولی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی چیز جو کام کر رہا ہوں تو اس کا ثمر مجھے ملے، مطلب کسی کو بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کسی کو بینیفٹ پہنچ جائے تو مجھے ثمر ملے یا نہ ملے، لیکن میں اس بات سے خوش ہو جاؤں گا کہ کسی انسان کو میری وجہ سے فائدہ ہوا ہے، یا کوئی پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کری کی اس نے یا کر رہا ہے، تو مطلب انسان کے بس میں ہے کوشش، اور میں اپنی طرف سے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، دیکھیں ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ملک ہیں، میں آزاد کشمیر کا باشندہ ہوں، میرا دل اس باغ شہر کا، میں رہنا اس باغ شہر کے ساتھ لگتا ہے۔ میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اگر مجھے کوئی اچھی بلڈنگ نظر آتی ہے، کوئی اچھی اور کوئی انڈسٹری فیکٹری نظر آتی ہے، کوئی اور اچھی اور چیز نظر آتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسی چیز میرے باغ میں بن جائے۔ میں یہ نہیں کہتا میری بن جائے، یعنی کسی کی بھی بنے، لیکن یہ باغ جو ہے ترقی کرے، ہم اس لیول پہ پہنچیں جس لیول پہ جو ہے فرسٹ ورلڈ، ہمیں تو دیکھیں نا دنیا کی رینکنگ کے حساب سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم ایک تو پلانر نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے زلزلے کے بعد ہمیں جتنا پیسہ انٹرنیشنل دنیا نے ہمیں دیا، جو کہ ڈونرز نے ہمیں پیمنٹ کی، ممالک نے پیمنٹ کی، انٹرنیشنل این جی اوز نے پیسے مختلف وہ کیا، پھر یہاں پہ پلان بنا تھا، اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو یہ باغ آپ کو سوئٹزرلینڈ کا کوئی شہر نظر آتا، یہ مظفر آباد بھی آپ کو سوئٹزرلینڈ کی طرح کا کوئی شہر نظر آتا۔ یہ راولہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں نیچرل بیوٹی دی ہوئی ہے۔ انہیں ہمیں یورپ کے ممالک میں آپ کو جنگلات نظر آتے ہیں، آپ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو وہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت لگایا ہوا ہے ہاتھ سے۔ ہمارے یہاں جنگلات میں آپ جائیں تو بے حساب درخت خود اگتے ہیں، اور ہم ان کو کاٹ کاٹ کے تباہ کر دیتے ہیں، پھر بھی اللہ پاک ہمیں اور جنگلات کے درخت جو دے دیتے ہیں۔ ایک چیز سر میں نے کاٹ لی آپ کی بات، میں نے اور سنی کہ شیخ مخصوص صاحب پہ سر ہے، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر دنیا کی چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ یہ ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپنی گھر کی جو خوراک ہوتی ہے یا گھر کی جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں ان میں ان کو مکئی کی روٹی ہو، دہی ہو، ہماری زبان میں کہا جاتا ساگ ہو، یہ ان کو پسند ہے، ان سے یہ بھی تھوڑا سا معلومات کرتے سر۔ یہ آج بھی آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہ آپ کا بچپن کا شوق ہے یا اپنے ملک سے محبت کا یہ اظہار ہے آپ کا؟ دیکھیں ایک تو ہماری اوریجنل پہچان تو کھایا پیا یہ ہے بچپن میں، تو وہ جو آپ نے بچپن میں چیز کھائی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ چیزیں آپ کو کبھی نہیں بھولتی ہیں۔ یعنی آج بھی میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ ہمارے لوگ واپس کھیتی باڑی اسٹارٹ کریں، وہی بیل جو ہوتے ہیں اسی طرح سے مکئی ہو گئی، چاول تیار جیسے ہمارے ہوتے تھے، وہ تھی بالکل نیچرل زندگی تھی ہماری۔ اگر ہم واپس نیچرل زندگی پہ آ جائیں گے اور اس میں محنت بھی کریں گے تو ہماری بہت ساری بیماریاں بھی چلی جائیں گی۔ اور یہ جو ہمارا پانی ہے اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، اگر یہ دنیا کے کسی ملک میں ہو جو ملک چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ منرل واٹر ہے، یہ سارا یہ منرل ہی ہے، کیونکہ سارا پانی یہ چشموں کا پانی اکٹھا ہو گیا، دریا بن رہے ہیں، نانا مار ہماری گزر رہی ہے۔
دنیا کی اکانمیاں جس طرح سے کہ عرب ممالک کی اکانمیاں جو کہتے ہیں جو ان کا تیل نکل رہا ہے. آپ کو پتا ہے فرانس کی اس کے جو ایلپس ہیں ان کا پانی نکلتا ہے اور فرانس دنیا کو پانی سپلائی کرتا ہے اور پانی سب سے بڑی اکانمی ہے اس کی. تو ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو جہاں سے یہ منرل واٹرز ہیں ان کو پیک کیا جائے دنیا میں بھیجا جائے اس طرح سے اور ایک دفعہ انٹروڈیوس ہو جائے. ہمارے پانی کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ جن میں اتنی جڑی بوٹیاں شامل ہیں کہ یہ دوائیوں کا کام کرتا ہے ہمارا پانی بعض بعض جگہوں میں گیا. تو آپ سنتے نہیں رہتے ہیں کبھی کبھی پتہ نہیں کتنے مطلب ہوا کہ جی بات پانی آپ پیتے ہیں تو آپ کو یہ ڈائبٹی ختم ہو جاتی ہے اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ اسکن جو خارش وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی یعنی بہت سارے مطلب ڈفرینٹ ایریا میں ٹائم ٹو ٹائم ہم سنتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت ملک میں پیدا کیا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پلانر ہیں یا حکمران جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا وہ پلان نہیں ہوا اس طرح سے. ہمیں پلان نہیں ہوا اس طرح سے اور نہ آگے ڈیلیور ہو سکا. اب اس میں چونکہ سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ورکر بھی ہوں تو میں ایک پارٹی کا عہدیدار ہوں. مطلب جس طرح سے آپ کے میں نے عرض کیا کہ میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر ویلفیئر ونگ کا صدر ہوں. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے کہ جس کا ویلفیئر ونگ ہے, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ویلفیئر ونگ نہیں ہے. اور یہ ویلفیئر ونگ این عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی فلاح و بہبود کی جائے. اس پہ ہمیں انہوں نے اچھی خاصی جو ہے انہوں نے ایک لیکچر بھی دیا, پھر انہوں نے آگے پورا لٹریچر ہمیں دیا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, کیسے ڈیلیور کرنا ہے. اب دیکھیں نا یہاں پہ ہمارے جو لوکل ہمارے حکمران جو لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, دیکھیں جو یہ جمہوریت کا نظام ہے پوری دنیا میں اس کو سب سے پرانا نظام جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے. اس کو جو ہے وہ مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اقتدار میں سلیکٹ ہو گئے تو جب تک تو الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ اپنے اپنی پارٹی کے عہدیدار ہوتے ہیں یا کارکن ہوتے ہیں یا کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. لیکن جب ایک بندہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اس کو لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. جمہوریت کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے ووٹ دے دیا, جب بندہ الیکٹ ہو گیا تو وہ سارے لوگوں کا منتخب نمائندہ ہے. اس میں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے پارٹی کون سی ہے کہ کون سی پارٹی کے آپ نے کس کو ووٹ دیا ہوا اور آپ میں اپنے لوگوں کو وہ کروں. یہ سارے لوگ اپنے ہیں. ہم سب لوگ جو یہاں کے باسی ہیں کشمیر کے یا جس حلقے کے بھی, یہ سارے اس حلقے کے ریزیڈنٹ ہیں. اور اس میں جو رہنے والے بسنے والے جو لوگ ہیں ہمارے ان کو پھر ان لوگوں کو دیکھیں. ہماری لیجسلیٹو اسمبلی ہے آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی, وہ قانون بننے کی میرا نام ہی ایسا ہے کہ یہ قانون بنتا ہے قانون پاس ہوگا. میں یہ ڈبیٹیبل بات ہے, اس پہ لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے, اس کی طرف نہیں نکلنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ شاید ٹاپک اور ہو. لیکن پھر بھی جب انسانوں کی بات آتی ہے اور خدمت انسانیت کی بات آتی ہے تو ایک بہترین پولیٹیکل ورکر ہی ایک بہترین سوشل ورکر ہوتا ہے, اور ایک بہترین سوشل ورکر ہی ایک پولیٹیکل ورکر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مقصد دونوں ہی آپ کا ہے کہ خدمت انسانیت کرنی ہے, آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کی فلاح بہبود کرنی ہے. اپنے آپ کو آپ مائنس کر لیں, اگر آپ نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی, آپ لوگوں کی خدمت کریں. تو میرا تو موٹو یہی ہے انشاءاللہ. میں نے 2004 میں یہاں پہ ایک کانفرنس کروائی تھی باغ میں, سارے پارٹی قائدین کو بلایا تھا اور ہمارے چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے ناز عزیز صاحب یو کے سے. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں خدمت انسانیت کے لیے, اور اس دن سے لے کے میں الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق, میں نے یہ کہا تھا کہ جی میں بڑے پہاڑ توڑ کے لے گیا, لیکن اپنے بساط کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں میں اس کے مطابق. دیکھیں میں کوئی حکومتی عہدیدار نہیں ہوں, میں کوئی خدا نہ خاصہ گورنمنٹ کا بھی کوئی جو ہے نا یا کوئی میں پارلیمنٹ بھی نہیں ہوں. لیکن جو میں کر سکتا ہوں یا جہاں دنیا میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے آپ کی مدد ہو سکتی ہے میں وہاں پہنچتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کچھ حاصل ہو اور میں جا کے اپنے باغ میں لوگوں کی خدمت کروں اور لوگوں کو ڈیلیور کروں. اور انشاءاللہ یہ میرا مشن ہے, میں یہ کرتا رہوں. وہ اسی سلسلے کی کڑی میں میں یہ پولیٹکس میں بھی آیا ہوا ہوں کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو یہاں کا بھی ملنے والا ایک ایک پیسہ, کیونکہ وہ ہوتا ہی لوگوں کا ہے, اور میں اس کا کسٹوڈین اگر بنوں گا تو وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ, تو لوگوں کو پورا ڈیلیور کیا جائے گا.
تو سر آپ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا, پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا بہت بار آپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. تو کیا سر اس لاک ڈاؤن کے دوران کیا وہاں سے بھی آپ کو کہیں کچھ ایسا امداد کی شکل میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کچھ دیا گیا ہو, یا خود اپنے آپ ہی آپ نے یہاں کے لوگوں کو خدمت کی ہے؟ وہ کتنے لوگ ہیں جن کی آپ نے خدمت کی ہو؟ دیکھا نا, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کے دوران وہ تو دیکھ لیا نا لوگ, اس وقت تک کوئی ایک پیسے کی گورنمنٹ کے لیول پہ لوگوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. ہمارا یہ بجٹ جو جون 30 2020 کو لیپس ہوئے ہیں, اس میں اربوں روپے لیپس ہو گئے ہیں. خان صاحب کا گورنمنٹ آف پاکستان نے احساس ویلفیئر پروگرام میں لاکھوں لوگوں کو آزاد کشمیر میں 12,000 روپے کے حساب سے پیسے ملے. وہ ہم نے جب وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ جی چونکہ ہم پارٹی کے لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پارٹی کے لوگ ہیں, وہاں پہ ایک حکومت ہے, ہم حکومت کو آن بورڈ لے کے دیکھو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی نون لیگ کی حکومت ہے یہاں پہ, لیکن انہوں نے کہا حکومت کو آن بورڈ لے کے ہم لسٹیں بنوا کے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ہم پیسے دیں گے. یہ ہماری بدقسمتی ہے یہاں پہ کہ لوکل لوگ جنہوں نے لسٹیں بنوائی یا جنہوں نے اپنے نام لکھوائے, اور وہ بدبخت جن کو اس کرائیٹیریا میں نہیں آتے تھے انہوں نے بھی اپلائی کیا اور پیسے لیے, اور جو ڈیزرونگ لوگ تھے اس میں سے بچ گئے. یعنی جتنا آپ نے جو آپ کے سوال کے عین مطابق خان صاحب نے جتنا کیا وہ انہوں نے کوئی پارٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے نہیں کیا, بلکہ انہوں نے وقت کی حکومت آزاد کشمیر کو آن بورڈ لے کے اربوں روپے لاکھوں لوگوں میں یہاں پہ تقسیم کیے گئے, لوگوں کو پیسے ملے. لیکن پھر بھی جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ڈیزرونگ لوگ ابھی تک اس سے محروم ہیں, ان کو نہیں پیسے مل سکے. یہ بھی ہم نے ان کی ریکویسٹ آگے, اور یہ جو ہماری محرومی ہے ہم نے پہنچائی آگے, اور ان سے کہا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو یہ امداد ملنی چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگ ریئلی مجبور ہیں بیچارے. دیکھیں ڈیلی بیسس لوگ ان کی دیہڑی بند ہو گئی ہوئی ہے. باقی بھی جو ہے نا مطلب جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے وہ کاروبار ان کے بند ہو گئے ہیں, ہوٹل بند ہیں, اور باقی لوگوں کا. اب جو آدمی دیکھے نا صبح نکلتا تھا مزدوری کرتا تھا, شام کو کچھ کما کے لے کے آتا تھا, اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا تھا. چلے روزی روٹی کا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بندوبست کیا ہوتا ہے, لیکن اس کی اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو ہم یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان کو بھی یہ ہم نے پوری مطلب بریفنگ ان کو بھی دے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف ملے. ہم یہ ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سارے آزاد کشمیر کو یہ بینیفٹ ملے. تو سارے لوگ سفر ہو رہے ہیں, سب لوگ سفر ہو رہے ہیں. یہ کورونا بیماری بھی ایسی ہے, اور جو حالات جو ہیں اس وقت تو اس میں ہم سب پریشان بھی ہیں. دیکھا نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, پوری دنیا سفر ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے میں بھی انہی لوگوں میں ہوں جو مطلب اسی دنیا میں رہتا ہوں, میں بھی سفر ہو رہا ہوں. مطلب میرا اگر اوورسیز میں کاروبار ہے تو میرا وہاں بھی نقصان ہو گیا ہے, یہاں کاروبار ہے یہاں بھی نقصان ہو گیا ہے, اور کافی مشکلات میں ہیں مطلب اسی طرح سے. لیکن ظاہر بات ہے حکومت جس طرح سے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے, لوکل آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی چلے جتنی انہوں نے, ہمیں افسوس ہوا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکیج لوگوں کو نہیں دیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس وقت پیکیج ملتا ہے. ابھی رائٹ ناؤ اس وقت جو ہمارے کنٹرول لائن پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج خان صاحب کی طرف سے مطلب حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے, کیونکہ لوگوں کو پیسے ملنے شروع ہو گئے. تو الحمدللہ ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان سے وہ پورے اپنے جو ہے نا ہمارے اس خطے میں اسٹیٹ آف ہماری جموں اینڈ کشمیر میں پورے اپنے طرف سے وہ تعاون کر رہے ہیں. الحمدللہ پوری کوشش ہے کہ حقیقی معنی میں تعاون ہو رہا ہے, بالکل نظر بھی آتا ہے. اب آتے ہیں جی شیخ مقصود صاحب, اوورسیر ہمارے جو مختلف ممالک میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں جس میں عرب ممالک نہیں ہیں, خود آپ تو اوورسیر وہاں آپ کا کاروبار ہے, آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ میں اس بات پہ آپ کو سمجھانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ جتنا بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے اس غیر جو یورپ ممالک میں لوگ ہیں یا عرب میں, آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ آپ کا وہاں کاروبار ہے, آپ کے ساتھ وہاں بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لاک ڈاؤن
کی وجہ سے وہاں بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو بالخصوص وہاں سے آنا چاہتے ہیں ملک کے اندر، یہ بھی ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ کیا آپ کہنا چاہیں گے ان ہمارے بھائیوں کے لیے، وہ کس طرح وہ یہاں پہ ٹریول کریں، آئیں اپنے ملک میں، اپنے بہن بھائیوں سے ملے، اپنے گھر میں آئیں، تو وہ وہاں کام کرتے ہیں اور وہاں ان کا کام کرنے سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ ذرا سمجھا دیجیے لوگوں کو. دیکھیں نا، اس وقت جو پاکستان کی معیشت چل رہی ہے نا، اس میں اگر ریڑھ کی ہڈی کی آپ مثال لیں تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے. پاکستانی کشمیر ہر مشکل وقت میں اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. کوئی مشکل وقت آیا، قرض اتارو، ملک سنبھالو کی بات مہم چلی، لوگوں نے اپنے گھر بیچ کے یورپ میں ڈیم کی بات چلی، لوگوں نے پیسے دیے. یعنی ٹائم ٹو ٹائم جب ضرورت پڑی ہے اوورسیز پاکستانی بڑھ چڑھ کے صف اول میں موجود رہے. اور آج بھی جو فارن اکاؤنٹ کا ہمارا ڈیفیسٹ جو برابر ہونے کو جا رہا ہے انشاءاللہ جو طا پر، تو ریزروز جو ہیں وہ ان کو پورا اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی پاکستان کے وہ محنت کش ہیں، کشمیر کے بلکہ ہم مطلب دیکھیں نا پاکستانی، ہم پاکستان میں ہی آتے ہیں، اس وقت جب باہر جاتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ گرین پاسپورٹ ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے، ہم اس پہ ٹریول کرتے ہیں، اسی حساب سے الحمدللہ پہچان دی ہے دنیا میں. تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سردی، گرمی، کڑاکے کی دھوپ یا برف لگی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، مطلب مختلف ممالک کے مختلف موسم ہیں، لیکن دن رات وہ لوگ محنت کرتے ہیں. اور محنت کر کے وہ پیچھے جو اپنے ملک میں اپنے ان کے بال بچہ ہے یا جو کسی جمع پوچھی ہوتی ہے بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ کاروبار کریں، سیٹ اپ کریں، اس کو بڑھائیں. میں نے کوئی ایک دو دن پہلے یہاں پہ کوئی ہمارے سٹنگ منسٹر صاحب ہیں، ان کی طرف سے کوئی کمنٹس میں نے وائرل ہوئے ہوئے سوشل میڈیا پہ اور چل رہی ہے، کوئی آڈیو کیسٹ چل رہی ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہا کہ جی یہ لوگ جا کے یہاں سے برتن دھوتے ہیں باہر اور وہاں سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے نا بس باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی سیاست ہو رہی. اور جی ان کو آج کل جو ہے نا کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کا کام بند ہوا ہوا ہے اور وہ جناب جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا فلمیں چلاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اس طرح سے. مجھے انتہائی دکھ ہوا اس بات کا کہ کوئی برتن دھوتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے وہ محنت کش ہے، اور محنت کش جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ عظمت ہوتی ہے محنت میں، نہ کہ ڈاکہ مار کے. میں تو جتنے بھی لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پہلے اقتدار میں رہے ہیں، جو ان کو ملتے ہیں بجٹ کے پیسے، چاہے وہ تعمیراتی فنڈ کی بات میں ہیں، ایم ایل اے فنڈ کی بات میں ہیں، یا کسی سوابدیدی فنڈ پرائم منسٹر سوابدیدی یا کشمیر کونسل سے ملتے ہیں، یہ سارا ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے، ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی. وہ چونکہ ان کو آپ نے ووٹ دے کے وہاں بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، تو ان کو پورا ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو ملا کتنا، آپ نے آگے لا کے لگایا کتنا. جواب تو ان کو یہ دینا چاہیے، نہ کہ محنت کشوں کو یہ کہا جائے. دیکھا نا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچپن سے جو ہے نا میں یہ تھا اور میں بائی برتھ جو ہے وہ نواب کی اولاد ہوں اور میرے پاس جو ہے نا وہ میں نے آپ سے بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بورن ود دی سلور اسپون ان دی ماؤتھ والی بات کہ جی سونا کا چمچ لے کے جو پیدا ہوتا ہے، بھائی پھر آپ ادھر کیوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو؟ آپ کی پہلے کیا پہنچی تھی، اقتدار میں آنے کے بعد آپ کی کیا پہنچی آئی ہے؟ تو یہ اس کا احتساب ہونا چاہیے، حساب ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا جب اقتدار میں آئے تھے ان کے پاس کیا تھا، اب ان کے پاس کیا ہے. یا یہ کہ آپ کو کوئی ووٹ نہ دے تو ان کو کیا ماں بہن کی گالی دینا شروع کرتے ہیں. پہلے شروع میں جب 2016 کے الیکشن کے بعد بھی ایک صاحب نے کوئی ویڈیو ان کی جا رہی وہ تھی کہ یہاں پہ لوگ انہوں نے ماں بہن کی گالی دے دی، اس طرح سے ہم نے سنا. مطلب کوئی بات نہیں، مطلب مجھے اس بات کا مجھے انتہائی دکھ ہوا. اوورسیز پاکستانی ایک تو اس وقت وہ پریشان ہیں، ان کے کاروبار بند ہیں، وہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتے، اوپر سے فلائٹیں بند ہو گئی ہوئی ہیں، اوپر سے ٹکٹ مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کام کھلے، ہم محنت کریں اور اپنے ملک میں ہم کچھ نہ کچھ کما کے بھیجیں، اپنے ملک کے واپس بھیجیں. اور یہاں پہ ان کو اگر یہ عزت دی جائے کہ جی آپ جو ہے نا وہاں جا کے برتن دھوتے ہیں، یہ سراسر جو ہے نا یہ زیادتی ہے، توہین ہے محنت کشوں کی.
وہ محنت کش جو دن رات ایک کر کے اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایسے الفاظ ناقابل قبول، میں اس کی مذمت کرتا ہوں انتہائی برے طریقے سے کہ یہ مطلب تذلیل ہے، اس کا ایکشن لیا جانا چاہیے ارباب اختیار کو جو ذمہ داران ہیں، کہ وہ لوگ جو اس ملک کی ریل کی ہڈیاں دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے اس ملک میں جو ہے نا وہ بیچتے ہیں پیسے کما کے اتنی محنت سے اور اتنی تکلیف سے، اور ان کو اگر یہاں یہ عزت دی جائے گی تو ان کی اپنی کوئی بتائے کہ ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کون سی پونجی ہے، ان کی کون سی انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، پھر یا یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنی ایک انڈسٹریاں یہاں پہ لگائی ہیں کہ جس میں لوگوں کو انہوں نے بھرتی ہے، کتنی فیکٹریاں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، یا کتنے کا کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کو اتنے مطلب ہزار لاکھوں لوگوں کو یہ جابیں انہوں نے دے دی ہیں، مطلب اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرنا، اوپر سے لوگوں کی تسلیل کرنا، یہ انسانیت کی تسلیل ہے اور یہ سراسر زیادتی ہے، یہ اوورسیز پاکستانی بالکل جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میں بھی اوورسیز میں کاروبار کرتا ہوں، پہلے بھی کاروبار کیا، اب بھی میرا وہاں پہ رننگ کاروبار ہے، ٹھیک ہے، لوگ آفر کر رہے ہیں، میں فل ٹائم یہاں پہ موجود ہوں، مطلب 2003 کے بعد سے میں اس ملک میں لگاتار مطلب ایک آدھ مہینے کے لیے کہیں چلا گیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن واپس یہاں آتا ہوں، مجھے پتہ کس طرح سے میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان اوورسیز پاکستانیوں کو جو دن رات اور دھوپ سردی گرمی برف اور جو بھی مطلب جانا 50+ ٹمپریچر میں محنت کرتے ہیں، وہ محنت کش ہمارے ان بھائیوں کو سلوٹ ہے ہماری طرف سے کہ اس ملک کے لیے اس جگہ کے لیے اور اپنی فیملیز کو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل آلٹرنیٹیولی ملک کی سپورٹ ہوتی ہے، اکانومی کی سپورٹ ہوتی ہے، ان کی تسلیل جو ہے نا یہ ناقابل قبول ہے ہمارے لیے، بالکل unacceptable۔ اور بات ہے میں جس فورم پہ بھی میرا بس چلے گا میں اس کو اٹھاؤں گا کہ اس طرح کی تسلیل بالکل برداشت نہیں کی جائے گی اور نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً جی آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، تو بہت لوگ وسیع لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ ان کی آواز اٹھاتے ہیں، یہ کسی انسان کی ایک اپنی رائٹی ہوتی ہے کہ کسی فورم پہ جا کے وہ کسی چیز بھی آواز اٹھاتا ہے، لوگ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور وہ یقیناً کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو یہ آپ لے کے گئے لوگ یا جو آپ سے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ نہیں، آپ سے بے انتہا لوگ محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ویسے بھی لوگوں کی باغ میں اندر بہت خدمت کی، ہمارے اس حلقے کے اندر بالخصوص ہمارے اس حلقے کے اندر آپ نے بہت لوگوں کی خدمت کی۔ تو سر آپ آتے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر۔ جی جی مسئلہ کشمیر میں اس وقت یہ ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں، پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ نریندر مودی ظلم و ستم کر رہا ہے، وہاں کی بالخصوص نوجوانوں کو وہ قتل عام کر رہا ہے وہاں پہ، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہ جو بھارت نے آپ یورپ ممالک میں بھی زندگی آپ نے وہاں پہ گزاری ہے، تو یہ اس نے آرٹیکل جو 370 اور 35A توڑا ہے، اس کی قانونی کیا حیثیت بنتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور قانون کے حساب سے یہ کدھر جا رہا ہے بھارت، یہ کیا کر رہا ہے؟ سر صاحب کیونکہ میں وہ کہتے ہیں مائنڈ کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے یونائٹڈ نیشن میں جو قرارداد ہیں 1948-49 کے جو ہمارا UN ریزولیشن جس کے کشمیری بالکل وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور کئی دفعہ میں حکومت پاکستان کے وفد کے ساتھ میں وہاں پیش بھی ہوا ہوں خود بھی، اس پہ بحث مباحثے کے دوران سنا بھی ہے لوگوں کو سارا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کشمیری کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولیوشن کے مطابق ہمارا اس کشمیر کا فیصلہ کیا جائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پھر حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، جس طرح سے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ اجاگر کیا۔ 5 اگست 2019 کو جب لاک ڈاؤن آزاد مقبوضہ کشمیر میں لگایا، اور اس کے بعد سے جو قتل و غارت غریب وہاں پہ سٹارٹ کی ہوئی ہے انڈیا نے، خواتین کی عصمت غریب پرائیویٹ گن سے لوگوں کو زخمی کرنا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کو اس کی خبر نہیں ہے، دنیا کو خبر ہے اس کی، ہمارا فارن آفس بھی بہترین طریقے سے اس پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل دنیا میں بھارت کی چونکہ اپنی ایک ساکھ ہے، اور وہ بزنس کے حساب سے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اب اس میں عرب ممالک ہیں، عرب ممالک نے اس طرح سے ہمیں رسپانس نہیں کیا۔ او آئی سی ہے اس میں، او آئی سی ہے وہ مطلب وہ او آئی سی انگریزی میں مطلب ایک ہوتا ہے نا جملہ، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ والا جملہ بنا ہوا ہے، ایکشن کوئی نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب کی وہ بات آپ کو بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیر میں تم نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے۔
سلام پیش کرتے ہیں ہم ان کشمیری مجاہدین کو کہ جو نہتے پتھروں کے ساتھ 9 سے 10 لاکھ فوج پیراملٹری فورسز اور دوسری تیسری جتنے بھی ان کے جو ایجنٹس ہیں وہاں پہ انڈیا کے ان کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے گیو اپ نہیں کیا ہے. اور حریت رہنما جو ٹائم ٹو ٹائم وہ سب نظر بند ہے. مجھے پورا یقین بھی ہے اور مجھے اللہ سے امید بھی ہے کہ یہ جو 35A اور 370 جو آرٹیکل جو انہوں نے جو ریموو کیا جو اس میں ابھی اس نے نئی جو مطلب دیکھیں آپ کو وہ انڈین لوگوں کو جو ہے وہ شریعت دے رہے ہیں سیٹل کرنے کے لیے وہ تناسب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آبادی بڑھانے کے لیے. اور وہ اس کا ریشو بھی جو ہے نا اس طرح سے کہ جو مسلم اکثریتی علاقوں کو وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. خیر اس پہ بہت سارا کام بھی ہو رہا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کشمیریوں کو آزادی ملے گی. ہم دیکھیں انہوں نے جو ہے نا پچھلے سال کا اگر 27 فروری آپ کو یاد ہو مطلب 2019 کا تو اس کا جس طرح سے افواج پاکستان نے جواب دیا انشاءاللہ اس کی دیکھیں مثال نہیں ملتی ہے. اور اس کے بعد سے بھی ہر وقت تیار ہیں ہمارے. آپ دیکھیں ہم رات کو سو جاتے ہیں لیکن اگر رات کو کبھی 1-2 بجے آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک گاڑی کی آواز آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ آرمی کی گاڑی موو کر رہی ہوتی ہے. وہ ویجیلنٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ضرورت پڑنے پہ ہم کام بھی آئیں گے انشاءاللہ اور ادھر استعمال بھی ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ کشمیری کوئی ایز اے کشمیری اوور آل ایز اے قوم کشمیری بےغیرت قوم نہیں ہے. کشمیری جانوں کے نذرانے دے دیں گے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. کشمیر جو ہے وہ مطلب لمبی چوڑی تاریخ ہے اس کی ہزاروں سال پرانی. تو مجھے پوری اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا. ہماری لائف ٹائم میں آتا ہے نہیں آتا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنے دنوں میں آ جاتا ہے. لیکن انڈیا ٹوٹنے جا رہا ہے. انڈیا ٹوٹنے جا رہا ہے. یہ جو ان کا ایکٹ ہے مودی کا اس سے یہ سمجھے کہ انڈیا کے انشاءاللہ اس کے حصے بکھرے ہوں گے. جس میں سے کشمیر کہنا یہ ہے کہ ایک تو کشمیر نہیں بلکہ اس کے اپنے آپ بالکل انڈیا کی جو ہے نا اس کے ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کشمیری وہاں پہ جس طرح سے کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بھی ہم بھی اسی اجازت کے منتظر ہیں کہ ہمیں اجازت ملے. ہم بھی جا کے جو اپنی ہم بالکل جو ہے نا ہم لڑیں گے انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے. ظاہر بات ہے زمین ہماری ماں ہے وہ چاہے یہ زمین ہے یا مقبوضہ کشمیر کی ہے یہ کشمیر ہے اور کشمیر کے لیے ہم ہر وقت کھڑے ہیں. ہم چونکہ ہماری افواج پاکستان جس جان فشانی سے لڑ رہے ہیں اور جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے. جب پلان سے دیکھیں نا میں کوئی ایک دم سے جو ہے نا جو بندے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ یہ ہونا چاہیے تھا مطلب ایک دم یہ ایکشن کریں. لیکن بہت سارے ایکشن کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور جو پالیسیز ہوتی ہیں نا وہ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کی جاتی ہیں. پالیسیز جو ہے پالیسیز بنتی ہیں ان کے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے عملی جمع پہنایا جاتا ہے. وہ ایک طریقہ کا وہ انڈیا بھی اس طرح دنیا کوئی ملک بھی اس طرح سے کرتا ہے. میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہ چکا ہوا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ٹھیک کام ہو رہا ہے صحیح سمت میں جا رہا ہے اور صحیح کام ہو رہا ہے. آپ مطمئن رہیے انشاءاللہ. میں ان بہن بھائیوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ ٹی وی چینل وہاں بھی دیکھا جا رہا ہوں تو ان کو بھی ہمارا میسج ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم گیو اپ نہیں کریں گے. ہم ان سے پہلے اپنی جانوں کے نذران دینے کے لیے تیار ہیں اور مطلب ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہیں کشمیر کی آزادی تک انشاءاللہ. بالکل جی آپ کی بہت خوبصورت بات ہے شیخ مقصود صاحب آپ نے کی. اور ہماری اس وقت خواجہ تحسین پیش کرنے کے لائق ہے تو وہ ہے ہماری پاک فوج. پاک فوج جو بالکل اس وقت سرحدوں کے اوپر ہم تو یہاں سکون سے بیٹھے شیخ صاحب. ہم پتہ میں جاتا ہوں نا میں آگے جاتا ہوں موضوع پہ. ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اور میں ابھی یہ انٹرویو کر رہے ہیں گپ کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری حفاظت کرنے چاہیے. تو میں تو سب سے پہلے ان کو یہ سلوٹ کرتا ہوں اپنے پاک فوج کو. اور پاک فوج زندہ باد. اور آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا ہم اللہ پاک ان کا مورال اپ رکھے. ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جتنا جو ہے وہ یہ کشمیری بچہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ صبح شام. اور دعا کو بھی ہے کہ پروردگار آپ کو کامیابی دے اور آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت اس ملک پاکستان کو صف اول کے ممالک میں شامل کرانے کے لیے. اور جس طریقے سے دیکھیں نا پاک فوج کے ہمارے دستے اوورسیز میں یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی سرو کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جہاں جہاں جاتے ہیں تو مطلب نام ہی پتہ کر کے آتے ہیں. ایسی کاروائیاں جو ہوتی ہیں ان کی مطلب الحمدللہ خدمت انسانیت کے حساب سے
ویلفیئر کے حساب سے باقی چیزوں کے حساب سے تو مطلب اس میں جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کام. میں یہ نہیں کہتا سب ٹھیک ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. آپ کی سمت درست ہو رہا اور رفتار کشوے کی بھی ہو تو آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کی سمت غلط ہو اور برق رفتار گھوڑے کے بھی ہوں تو غلط سمت میں جا رہے ہیں تو نہیں پہنچ گئے. ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اور ملک کی باغ ڈور صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک سے انشاءاللہ کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا. کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا. ہمارے اسی میرا پورا اللہ سے میرا یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہی قیادت میں ہم آزاد کشمیر میں اس وقت ہمارے صدر ہیں بارسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, ان کی قیادت میں ہم انشاءاللہ یہ کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو سر بہت شکریہ آپ کا. اور اب میں آپ سے یقیناً آپ کا بہت وقت لے لیا میں نے, جمعہ بھی ہے اور آپ آنے والا الیکشن ہے ابھی تو آپ جا رہے ہیں الیکشن میں؟ دیکھیں میں پولیٹیکل پارٹی کا ظاہر بات ہے ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ہر ووٹر الیکشن لڑ سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کے بعد. تو اسی کے حساب سے میں بھی ایک ووٹر بھی ہوں اور ایک امیدوار اس سینس میں کہ بھائی جو ہے نا وہ میں مطلب یہ نہیں شو کر رہا کہ میں وہ ڈکلیئر امیدوار ہوں پارٹی کا ٹکٹ. ٹھیک ہے, لیکن میرا یہی میسج ہے کہ میں پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں. پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ سیسا پلاوی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب آپ کو ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت خوب بات ہے آپ کی. یہ سب سے بڑی بات مجھے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ پارٹی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا قیادت بالکل چاہے وہ کسی ایک جس بندے کو ٹکٹ دیں گے آپ نے پارٹی کے ساتھ, جس میں بھی مطلب آپ کو مل سکتا ہے تو درخواست دینے والوں میں شامل ہوگا. کسی کے ساتھ چلیں تو اگر کسی اور کو ملتا ہے تو آپ بالکل انکنڈیشنل پارٹی کے ساتھ کریں. تو پارٹی مینیفیسٹو کے مطابق انشاءاللہ. ابھی الیکشن کو کم وقت ہے, غالباً 7 6 8 ماہ 9 ماہ اس طرح کا وقت بچے. آپ نے اس میرے وزادت کے تھرو آپ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح تیاری کریں الیکشن کی, کیا کریں, مطلب یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میں لوگوں کو صرف اپنے بھائیوں کو, بزرگوں کو, اپنی بہنوں کو, بچیوں کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ میری مائیں سن رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں کہ اگر آپ بہتر کی عادت چنیں گے تو اس کا بینیفٹ آپ کی نسل کو ملے گا, آنے والی نسل کو. کیونکہ جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور بار بار آزمائے ہوئے لوگ ہیں وہ کوئی یہ الیکشن جیتنے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. یہ تبدیلی آنے والی ہوتی ہے ایک الیکشن کے بعد, دوسرے کے بعد, تیسرے کے بعد آ جاتی ہے. میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اپنے خول سے باہر نکلیں, اپنی خاطر نہ اپنے بچوں کی خاطر اور آنے والی نسل کی خاطر نکلیں. آپ تبدیلی کا ایک موقع دیں, پھر ہم سے آپ ہمیں کٹہرے میں کھڑے کر کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے یہ ہمارے بیاف پہ یہ لیا ہے, کہاں خرچ کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنی طرح سے کچھ کر رہے ہیں. آپ البتہ یہ وعدہ ضرور کروں گا کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو ہم اس میں ایڈیشن کریں گے, نہ کہ ڈیلیشن کریں گے, ایڈ کریں گے اس میں انشاءاللہ. تو ایک دفعہ جو ہے نا وہ نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے اور نئے لوگ آئیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسی کے ساتھ تبدیلی بھی آئے گی اور آپ کو چینجز نظر آئیں گے. بس اتنا سا یہ سمپل میسج ہے کہ موقع دیں نئے لوگوں کو. بار بار آزمائے ہوئے لوگوں سے یہ وہ پرانی جو ہے نا شکاری اور نئے جال وہ والی بات, مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس کو بند کر دوں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شکاری تھا تو اس نے ایک تیتر پا رکھا ہوا تھا اور وہ تیتر اس کی زبان جو ہے نا وہ سمجھ رہا تھا, وہ تیتر کی زبان سمجھتا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے, وہ سمجھ آتا تھا. تو وہ اس کو یہ موسم آ رہا ہے نا تو میں اسی حساب سے یہ مثال دے رہا ہوں. ابھی آنے والے وقت میں یہ الیکشن نزدیک آ رہا ہے تو وہ اسی حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ شکاری اس کو لے کے جنگل میں جاتا تھا, کھلے جنگل میں, یہاں بہت سارے جنگلی تیتر ہوتے تھے, تو وہاں لے جا کے اس کو کہتا تھا کہ تم اپنی ایسی آواز لگاؤ کہ تمہارے اپنے لوگ جو ہے نا وہ آئیں تمہارے پاس. تو وہ جب ظاہر بات ہے تیتر اپنی زبان میں ان کو بلاتا تھا ساتھیوں کو, جب اس کے مطلب جنگل کے تیتر ہیں تو وہ آواز نکالتا تو بہت سارے تیتر اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے. وہ شکاری جال لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ایک دم سے وہ جال پھینکتا ہے, وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اور بس ان کو لے کے ان کو تو نہیں پتا نا کہ انہوں نے کہا آپ نے کسی بندے نے بلایا ہو. اسی طرح سے
یہ ہمارے لوگوں کے یہ الیکشن کے نزدیک بت جانتے ہیں. وہ کیا بت ہوتے ہیں؟ پارٹی کا بت, برادری کا بت, علاقے کا بت, اپنی ناک, اپنا, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی ہیں, اور بالکل لوگ مطلب پاؤں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کے جہاں پہ وقتی طور پہ جو ہے نا بس ابھی اس طرح یہ کرتے ہیں اس طرح. میں خدا را لوگوں سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کو جو ہے نا ان کو درگزر کریں, اپنا عقل استعمال کریں, اور وہ ان شکاری جو جنہوں نے تیتر پال کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے وقتی طور پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہوا, اور جا کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں ان کو گھیر کے لے کے آؤ, ایک دفعہ اور استعمال کریں, اس سے باہر نکلیں. لیکن اس میں یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں ہمارے لیے, بھائی اپنے آنے والی جو نسل ہے اس کی بہتری کے لیے نکلیں, اپنی اولاد کے لیے, جنہوں نے جو ہمارے خون کے مہمان جو چھوٹے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں, ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہے, ہمارا ہیلتھ کا کیا سسٹم ہے. دیکھیں نا, میں یہاں کا باسی ہوں, زلزلے کے بعد سے جتنا اماؤنٹ یہاں پہ آیا ہے, یہ وہ بجٹ کا ایسا نہیں تھا یا گورنمنٹ کی وہ ہماری مدد نہیں تھی, بلکہ انٹرنیشنل این جی اوز نے اور سارا وہ پیسہ جو جمع ہو گیا ہے وہ پیسے یہاں سے ٹرانسفر کہیں ادھر ادھر. ہمارے 84% اسکول نہیں بنے ابھی. ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہے, باہر بچے بیٹھتے ہیں دھوپ میں, بارش ہو گئی اسکول بند, زور کی دھوپ ہو گئی اسکول بند, برف لگ گئی اسکول بند. تو بتائیں کیا ایجوکیشن ہم حاصل کریں گے؟ ابھی تو یہ 6 مہینے سے تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے اسکول بند ہیں, لیکن جب اسکول کھولیں گے تو ہمارے پاس اسکول کی بلڈنگ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ یہ بڑی بدقسمتی اور لمحہ فکری ہے. ہم دنیا کے حساب سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں. ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہوگی, ہم یہ لیٹسٹ دنیا کے ساتھ کوپ نہیں کریں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ پھر تو ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ نکلیں باہر, ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں, وہ خود آزما بھی لیں, سوال جواب کریں, پوچھیں کہ آپ کے آپ پہ دیکھیں نا بجٹ ملتا ہے کسی ایم ایل اے کو تو وہ لوگوں کو بھی آپ پہ ملتا ہے, اور وہ بجٹ جو ہے وہ قومی خزانہ ہوتا ہے, اور وہ امانت ہوتی ہے لوگوں کی. آپ کو اس کے کسٹوڈین ہیں, آپ نے اس کو آگے ڈلیور کرنا, نہ کہ میں دے رہا ہوں, آپ اپنے ذاتی خزانے سے نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمارے بھی آپ پہ, ہم نے آپ کو وہاں بھیجا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو یہ ملا, اور آپ پورا کام لگا رہے ہیں, کتنا دے کے آ رہے ہیں. اور یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں آپ کو دے رہا ہوں, میں فلاں کو دے رہا ہوں. بھائی تم فلاں کو کیوں دے رہے ہو؟ تم سب لوگوں کے جو ہے نا منتخب نمائندے ہو. پتہ نہیں یہ کیا لوگوں کے دماغ, اللہ کرے میرے ساتھ کو ڈیبیٹ کرے. تو میں اس بات کو جو ہے نا میں ان کو کچرا کٹا نکال دیتا ہوں کہ اصل جمہوریت کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے لوگوں کو دیا جاتا ہے. ہر حق بندے کو اپنا حق ہے, وہ اپنی بات کر سکتا ہے. کیونکہ جی ناظرین, آپ نے دیکھا میرے ساتھ آج موجود سے جناب شیخ مقصود صاحب, بہت ہی خوبصورت انہوں نے باتیں کی. انتہائی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے زندگی کو, زمینی حقائق کو دیکھ کے چلنا چاہیے. ایک بار میں پھر آپ کا دل کی اتھا کرے سے شیخ مقصود صاحب, یقین کریں میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اس لیے کہ میں ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ شیخ مقصود صاحب کو آپ دیکھیں, انہوں نے یہاں سے سفر شروع کیا, بہت محنت کی, انہوں نے اوورسیئر میں جا کے انہوں نے کام کیا, یورپ میں یہ رہے, اور ان کی یہ محنت کا صلہ یہ آج بھی اس ملک میں رہ کے, یہ کسی حکومت میں بھی نہیں ہے, کسی حکومتی حصہ نہیں ہے, کسی ایسا وہ یہ نہیں کر رہے کہ جس سے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کے پاس کوئی ایسے ڈالر آتا ہے. یہ اپنی محنت سے پیسے دیے ہوئے, ان پیسوں میں سے یہ لوگوں کی لاک ڈاؤن کے اندر بھی انہوں نے یہ سپورٹ کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بتانا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر میں بتاؤں تو ظاہری بات ہے اللہ کے ہاں واجب ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیمرے سے ہٹ کے, باقی چیزوں سے ہٹ کے انہوں نے ایسے لوگوں کی سپورٹ کی ہے, تو یہ ابھی بھی نہیں بتانا چاہتے. یہ نہیں, میں ایسے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو بہت شکریہ سر آپ کا, دل کی اتھا گرمیوں سے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ کرتا ہوں. تو اسی کے ساتھ میں باغ کیمرہ مین عرفان طارق کے ساتھ محمد طاہر عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.